ناول عشقیانہ اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 50۔ وہ اس وقت دونوں نورب کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ویرو کا کیا کرنا ہے؟ شیرام نے اسے دیکھتے پوچھا۔ اس کا انتظام ہو گیا ہے، تم اس کی ٹینشن نہ لو، افریم نے ان دونوں کی طرف دیکھتے کہا، کیونکہ جب تک ویرو شیر جہانگیر کے ساتھ ہوتا کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ شیرام نے نورب کو دیکھا جس کی رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ نورب کو دیکھتے اسے ایسا لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ افریم نے شیرام کو دیکھا جو نورب پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ اور تم دونوں آج ہی واپس جا رہے ہو؟ سیٹس ہو گئے تم دونوں کی۔ شیرام کو تو اس بات کا پتہ تھا، لیکن نورب نے چونکتے اسے دیکھا۔ اور تم ہمارے ساتھ نہیں جا رہے؟ نورب نے اسے دیکھتے کہا، نہیں، مجھے کچھ کام ہے، کل 11 بجے کی فلائٹ ہے پاکستان کی میری، میں کل آؤں گا۔ افریم نے سنجیدگی سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ کل ہی جاؤں گی۔ وہ اسے دیکھتے فوراً بولی، نہیں، پاکستان میں جو کام میں نے تمہارے ذمے لگائے ہیں وہ جاتے ہی تم نے ہر حال میں کرنے ہیں، وہ شیرام نہیں کر سکتا۔ افریم نے اسے سمجھاتے کہا تو نورب چپ ہو گئی۔ ہمیں نکلنے میں ابھی 2 گھنٹے ہیں، اپنے بندوں کو خبردار کر دی ہے، وہ ہمیں راستے میں ہی جوائن کریں گے۔ تم لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اس بار کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ نورب کو دیکھتے بولا، میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے جذبات کو، اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہے، میں تمہارے درد کا مداوع تو نہیں کر سکتا، لیکن تم نے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا ہے۔ تمہارا باپ بعد میں، لیکن وہ پہلے مجرم ہے، اور ہم اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے لیے اپنے رشتوں کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اٹھائے ہوئے حلف پر عمل کرنا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ افریم نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ نورب نے سر جھکاتے سر اس بات میں ہلایا، تم دونوں میری ماما کو کچھ نہیں بتاؤ گے، ان کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے شیر جہانگیر کے بارے میں، تم بے فکر ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں چلتا ہوں۔ افریم ان دونوں کو دیکھتا باہر نکلنے لگا۔ جب کچھ یاد آنے پر پیچھے مڑتا شیرام کو دیکھا اور ساتھ ہی نورب کو۔ نورب! افریم نورب کو پکارتے شیرام کو دیکھا۔ شیرام اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ کر سر نفی میں ہلانے لگا۔ نورب نے شیرام کو سر نفی میں ہلاتے دیکھ کر افریم کی جانب سوالی نظروں سے دیکھا۔ شیرام تمہارا کزن ہے، تمہارے ماموں نذیر چودھری کا بیٹا ہے۔ افریم شیرام کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی نفی کو کسی خاطر میں نہ لاتے نورب کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ! نورب ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتی شیرام کو دیکھا جو اس کے فوراً اٹھنے پر اپنا سر جھکا گیا تھا۔ یہی سچ ہے، اور تمہاری ماما کو بھی یہاں آنے سے پہلے بتا کر آئے ہوں۔ افریم اسے کہتا ان دونوں پر نظر ڈالتا باہر نکل گیا۔ کیا یہ جو ابھی افریم کہہ کر گیا ہے وہ سچ ہے؟ نورب اس کے سامنے کھڑے ہوتے بولی۔ شیرام کے جھکے سر کو دیکھا جو اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے اس کا کزن ہونا جرم ہو۔ شیرام نے سر جھکاتے ہی سر اس بات میں ہلایا۔ او مائی گاڈ، تم شہری ہو! جب سائمہ کی باتیں یاد آئیں، نورب اپنے سر پر ہاتھ رکھتی اس کے ساتھ بیٹھی۔ سائمہ بیگم کے منہ سے کافی بار شاعری کا نام سن چکی تھی، جس سے وہ جیلس ہو کر وہاں سے اٹھ جاتی تھی۔ شیرام نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نام سے سائمہ بیگم کے علاوہ کسی نے اسے آج تک نہیں بلایا تھا۔ تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ وہ اسے دیکھتے آئیبرو اچکاتے ہوئے بولی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے انداز پر شیرام نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا، جس طرح تھانے دارنی کی طرح سر پر کھڑے ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر کسی کو ویڈیو کال کی۔ ہیلو غیور! جب اس کا خاص بندے کا چہرہ سامنے آیا جو اس کی حویلی میں رہ رہا تھا، نورب اس کے پاس تھوڑے فاصلے پر بیٹھی اور موبائل اسکرین پر دیکھا۔ حال میں جا کر وہاں لگی تصویریں دکھاؤ کیمرہ بیک کر کے۔ جب غیور حال میں چلتا وہاں لگی تصویروں کو زوم کر کے دکھانے لگا۔ شیرام نے اپنا موبائل نورب کے سامنے کیا جہاں چودھری خاندان کی بے شمار تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اس تصویر پر زوم کرو۔ جب شیرام نے موبائل کی اسکرین کو زوم کیا جہاں سائمہ بیگم کالج کے کپڑے میں کھڑی، اس کے دائیں بائیں نذیر چودھری اور شہید چودھری کھڑے تھے، اس لگا جیسے ان کے درمیان کھڑی ہو وہ۔ اور تصویروں پر زوم کرو، شیرام نے کہا۔ وہ باری باری سب تصویروں پر زوم کرتے دکھانے لگا جہاں مختلف تصویروں میں سائمہ بیگم کبھی اکبر چودھری کے ساتھ کھڑی دکھائی دی، کبھی نذیر چودھری اور شہید چودھری کے ساتھ، اور کبھی شازمہ اور رقیہ بیگم کے ساتھ۔ یہ میں ہوں۔ جب ایک تصویر کو زوم کرتے اس نے نورب کو دیکھتے کہا جس کی نظریں اس موبائل پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ نورب نے تصویر کو دیکھا جہاں ایک چھوٹا سا بچہ سائمہ بیگم کی انگلی پکڑے کھڑا تھا۔ کب پتہ چلا؟ نورب کو کوئی شک و شبہ نہیں رہا، اسے دیکھتے پوچھا۔ شیرام فوراً کال کاٹتا
اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہیں کب پتہ چلا؟ گردن موڑی سے دیکھتے نورب نے دوبارہ پوچھا۔ شیرام نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ اس دن جب ویڈیو کال پر میں نے سائمہ پھپھو کو دیکھا، شیرام نے اسی طرح سر جھکاتے کہا، تو اس لیے تم اتنی انویسٹیگیشن کر رہے تھے؟ ہاں، کنفرم کر رہا تھا، شیرام نے اسے دیکھتی ہلکی آواز میں بولا۔ اس سے پہلے نورب کوئی اور بات کرتی اس کا فون بجا۔ اسے یقین تھا کہ کال پر سائمہ بیگم ہی ہوں گی۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر موبائل اسکرین پر دیکھا جہاں ماما کالنگ لکھا ہوا تھا۔ نورب نے یس کا بٹن پریس کر کے فون کان کے ساتھ لگاتے شیرام کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم ماما، نورب چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی۔ اس کی مسکراہٹ شیرام کا دل دھڑکنے کا سبب بنی۔ اس نے فوراً نظریں چرائیں۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بیٹا؟ ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی ماما، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ نورب ابھی تھوڑی دیر پہلے افریم کا فون آیا تھا، وہ سچ کہہ رہا ہے نا؟ وہ شہری ہے نا میرا بچہ؟ شہری ہے میرے بھائی کا بیٹا؟ سائمہ بیگم کی خوشی سے بھرپور آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ جی ماما، وہ فقط اتنا بولی۔ جی ماما، وہ فقط اتنا بولی اور ساتھ ہی موبائل اسپیکر پر ڈال دیا۔ شیرام اس کا کزن تھا، وہ ابھی تک شاک تھی۔ وہی ہے نا شہری تم نے جس سے میری بات کروائی تھی، جس کے ساتھ تم گئی ہو؟ نورب: جی ماما، میں تمہیں بتا نہیں سکتی نورب کہ میں کتنی خوش ہوں۔ سائمہ بیگم کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شیرام ہی ان کا بھتیجا ہے۔ نورب تمہیں پتہ ہے اس بارے میں؟ نورب تمہیں پتہ تھا اس بارے میں؟ نہیں ماما، مجھے ابھی پتہ چلا ہے، آپ کی طرح میں بھی بے خبر تھی۔ نورب نے شیرام کو دیکھ کر کہا جو سر جھکائے نہ جانے زمین میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ نورب: کیا تم میرے بھائی سے ملی ہو؟ کیا کبھی تم نے شیرام کے والد سے بات کی ہے؟ سائمہ بیگم کی بات پر شیرام نے سر اٹھاتے نورب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہوئے۔ نورب نے شیرام کو دیکھا جس کی آنکھیں ایک دم لال ہوئی تھیں۔ نہیں ماما، میں نہیں ملی اور نہ کبھی بات ہو سکی ہے۔ وہ اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ وہ اور شیرام ایک ہی کشتی میں شب سوار تھے، دونوں کے باپ مجرم تھے، ایک کا باپ جیل میں تھا اور دوسرے کا باپ یہاں کا سیاہ دنیا کا بادشاہ تھا۔ اس کی ماں کیسی بد نصیب بہن اور بیوی تھی۔ وہ جو شیرام کو ناپسند کرتی تھی، اسے نفرت سے دیکھتی تھی فقط اس لیے کہ وہ ایک مجرم کا بیٹا، اس کا باپ کئی غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے۔ وہ تو خود اس کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ ماموں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا نورب۔ سائمہ بیگم فون بند کر گئی۔ وہ اپنی ماں کو نہیں بتا سکی کہ وہ کل پاکستان واپس آ رہی ہے کیونکہ اس نے اپنی ماں سے کل ملنا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان جا کر اس نے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ نورب فون بند کرتی سر ہاتھوں میں گرا گئی۔ میں پھپھو سے ملوں گا تو ان کو تم میری ماما سے کبھی نہیں ملو گے، وہ اس کی بات کاٹتے فوراً بولی۔ شیرام نے درد بھری آنکھوں سے اس بے رحم لڑکی کو دیکھا جو قسمت سے ملے ہوئے رشتے کو بھی اس سے دور کر رہی تھی۔ وہ تو خود دور ہو رہی تھی، دور ہو ہی رہی تھی، سائمہ بیگم کو بھی دور کر رہی تھی۔ شفان کے ساتھ اس کے نکاح کا سن کر وہ راتوں کو اٹھ جاتا، ساری رات بے چینی میں گزرتی اس کی۔ نورب کی بات پر اس کی آنکھوں میں مرچی سی چبھی، وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتا نورب پر ایک نظر ڈالے باہر نکل گیا۔ اس کے قابل نہیں تھے ہم، سو ہم نے پھر آنکھ پونچھی، درد سمیٹا، دل اٹھایا، کچھ کیا۔ اس کے جانے کے بعد نورب صوفے پر سر گرا گئی، اور زندگی کتنا ہی امتحان لینے والی تھی اس سے، اس نے آج اس بات کو سمجھا تھا۔ زندگی ہر زندہ کے پاس نہیں ہوتی۔ انہیں یہاں آئے ہفتہ ہو گیا تھا۔ گاؤں سے شہر روز روز اتنا لمبا سفر کرنا مہروش کے لیے مشکل تھا۔ شمائم بھی رات دیر تک حویلی پہنچتا یا پھر شہر میں ہی اپنے فارم ہاؤس میں رک جاتا۔ اس کی آئے دن میٹنگ ہوتی۔ پیچھے گاؤں کی پنچایت کا سارا نظام جلال الدین علم شاہ سنبھال رہے تھے۔ جب سے اس نے آسٹریلیا کی برانچ کھولی تھی، کام بڑھ گیا تھا۔ وہاں کے سارے معاملات یہاں بیٹھ کر ڈیل کر رہا تھا یا پھر اپنے سیکرٹری کو وہاں بھیج دیتا میٹنگ کے سلسلے میں۔ شفان مہروش کو صبح یوں نہیں چھوڑتا، جس پر جلال الدین علم شاہ نے کہا کہ مہروش شمائم کے ساتھ ہی فارم ہاؤس میں ہی رہے 2 مہینے تک، جب تک مہروش کے پیپر نہیں ہو جاتے۔ مہروش نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ شمائم صبح اس کے ساتھ نکلتا اور اس کو یوں نہیں چھوڑے وہ آفس چلا جاتا۔ چھٹی ٹائم وہ چاہے کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، کتنی ہی ضروری میٹنگ کیوں نہ ہو، وہ درمیان میں چھوڑے اسے یوں نہیں سے لیتا، اسے گھر چھوڑے وہ آفس چلا جاتا اور پھر رات دیر تک گھر لوٹتا۔ مہروش پیچھے بکھلائی
پورے گھر میں گھومتی رہتی یا پھر شمائم کو ایک میسج کر کے اسے بتا دیتی کہ وہ اپنے ماما سے ملنے جا رہی ہے، جس پر ہمیشہ کی طرح شمائم کا رپلائی آتا کہ خبردار اگر رات وہاں رکی میرے گھر آنے سے پہلے آ جانا، جس پر مروش غصہ دبائے شمائم کے گھر آنے سے پہلے وہ آ جاتی۔ پچھلے ایک ہفتے سے یہی روٹین چل رہی تھی۔ آج اس کی بہت بڑی میٹنگ تھی، کروڑوں کی ڈیل تھی جس پر شفان اور اس نے دونوں نے ڈیل کرنا تھا۔ اس ڈیل کو کرنے کے لیے کچھ لوگ باہر سے آ رہے تھے۔ شمائم کی آنکھ کھلی تو اس نے کروٹ بدل کر مہروش والی سائڈ پر ہاتھ مارا۔ وہاں مہروش کو نہ پا کر سیدھے ہوتے اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ مہروش اسے کہیں دکھائی نہیں دی، البتہ اس کے کپڑے صوفے پر رکھے دکھائی دیے جو اس نے پہن کر جانے تھے۔ یہ شمائم کی سختی کا نتیجہ تھا کہ اس کے کپڑے خود نکال کر اسے دیا کرے، جس پر مہروش نے غصے سے کہا تھا کہ تمہاری نوکر نہیں ہوں، بیوی ہو میری، اور ہر بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ہر کام خوشی خوشی کرے، سارے حقوق ادا کرے۔ کیا تم نے جہنم میں جانا ہے؟ وہ اس کے قریب آتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ مہروش غصے سے اسے دیکھنے لگی کیونکہ شوہر کی حکم عدولی پر اس کی عورت جہنم میں جاتی ہے۔ وہ اس کے غصے سے بھری آنکھوں میں دیکھتے دوبارہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس کی طرف تھوڑا جھکتے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ مہروش کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں، لیکن اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پاتے اسے غصے سے گھورتی باہر نکل گئی۔ لیکن اگلی صبح اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے کپڑے نکال کر صوفے پر رکھے ہوئے تھے، جسے دیکھتے ہوئے شمائم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شمائم اٹھتا، الارم بند کرتا، کپڑے اٹھاتا واش روم کی جانب بڑھا۔ جب تھوڑی دیر بعد شاور لے کر بنا شرٹ کے واپس آیا، جو شرٹ وہ لے کر گیا تھا اس کی اوپری کا بٹن ٹوٹا ہوا تھا۔ مہروش نے بھی شاید نہیں دیکھا تھا، اس لیے شرٹ ہاتھ میں اٹھائے باہر نکلا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ الماری سے دوسری شرٹ نکال رہا تھا جب مہروش ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی تو مہروش نے اسے دیکھتے فوراً اپنا رخ دوسری جانب کیا۔ شمائم نے اسے مڑ کر حیران ہو کر کہا، کیا ہوا؟ اسے رخ موڑے دیکھ کر حیران ہو کر بولا، جو الماری کے پاس گیلے بال لیے کھڑا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مہروش نے شمائم کی طرف بنا دیکھے دانت پیستے کہا، کس بات کی شرم؟ شمائم ڈھائی سے نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس طرح بنا شرٹ کمرے میں۔ چھی! مہروش کہتے چپ ہوئی۔ شمائم کا اس کے انداز پر کہکا لگانے کو جی چاہا، بیگم یہ میرا اپنا کمرہ ہے، جیسے دل ہوگا ویسے آؤں گا۔ شمائم اس کی شرم سے محفوظ ہوا، میں بھی کس کو بول رہی ہوں؟ وہ رخ موڑے غصے سے کہتے اپنے شوز اٹھاتے باہر کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی شمائم اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بٹن ٹوٹی شرٹ دوبارہ پہن لی۔ مہروش! شمائم نے ڈریسنگ روم سے باہر جاتی مہروش کو پکارا۔ کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والی انداز میں بولی۔ میری شرٹ کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، تم نے بھی شاید نہیں دیکھا۔ میری شرٹ کا بٹن لگا دو گی؟ مجھے یہی شرٹ پہن کر جانی ہے، میری آج بہت بڑی میٹنگ ہے، بتایا تھا نا رات کو۔ شمائم نے یہ بات صرف مہروش کو اپنے پاس لانے کے لیے کہا۔ مہروش نے پلٹ کر شمائم کو دیکھا جو شرٹ پہن چکا تھا، لیکن اس نے شرٹ کے بٹن بند کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اور کوئی پہن لو، جان چھڑانے والے انداز میں کہتی ڈریسنگ روم سے نکلتی کمرے میں آئی اور اپنے شوز پہننے لگی۔ مجھے یہیں پہن کر جانی ہے۔ شمائم اس کے پیچھے آیا۔ شمائم عالم شاہ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، میرا فرسٹ پیریڈ میں ٹیسٹ ہے۔ وہ اس کو ضد کرتا دیکھ کر درشتگی سے بولی، تم خود لیٹ کروا رہی ہوں، جبکہ تمہیں پتہ ہے میں نے بھی 9 بجے وہاں پہنچنا ہے۔ شمائم اسے دیکھتے ایک نظر سامنے لگی وال کلاک پر ڈالی جہاں 8:30 ہو گئے تھے۔ 9 بجنے میں آدھا گھنٹہ رہتا تھا۔ مہروش جب غصے سے اٹھتی آگے بڑھتے سائڈ ٹیبل سے سوئی اور دھاگے والا باکس نکالتے شمائم کی جانب آئی۔ شرٹ اتارو۔ مہروش جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، شمائم اسے اچھا خاصا تپا چکا تھا، سوئی میں دھاگا ڈالتی شمائم سے بولی، کیا دوں؟ شمائم نے مسکراہٹ دبائی پاس کھڑی مہروش کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا جو اس وقت پنک برینڈڈ شارٹ قمیض اور وائٹ کیپری، کندھے پر وائٹ ہی دوپٹہ رکھے، بالوں کی ڈھیلی سی چوٹیاں بنائیں جو آگے کی جانب کی ہوئی تھی، میک اپ کے نام پر ہلکا سا لپ گلوز لگائے، سیدھا اس کے دل میں اترتے یونی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مہروش نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ یونی کے لیے لیٹ نہ ہو رہی ہوتی تو کبھی بھی اس کی شرٹ پر بٹن لگانے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ وہ جانتی تھی وہ اسی طرح ضد سے سارا دن کھڑا رہے گا جب تک وہ بٹن نہ لگا دیتی، یا پھر چاہے وہ خود ہی کیوں نہ لیٹ ہو رہا ہوتا۔ اس نے اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹنا تھا، اتنا تو وہ جان گئی تھی اس کی ضد کو، جو کسی طور پر نہیں پیچھے ہٹتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ خود بھی لیٹ ہو رہی تھی۔ مہروش نے خود
شام نظروں سے اسے دیکھا جیسے وہ کچا چبا ڈالے گی۔ بیگم ابھی تو تمہیں شرم آ رہی تھی اور ابھی خود ہی توبہ توبہ، شمائم نے سنجیدگی سے کہتے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ آج کتنے دن سے اس نے اس کا جلالی روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے پھول تپانے کا ارادہ رکھتا تھا، جس میں اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر کافی حد تک کامیاب ہوا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ تپے انداز میں بولتی اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے بولی۔ مقابل کی آنکھوں میں مسکراہٹ صاف دکھائی دی۔ مہروش کا خون کھولا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے مہروش، تم ادھر ہی لگا دو، شمائم اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے بولا اور ساتھ ہی اسے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ جلدی کرو، اس کے ماتھے پر اپنا عقیدت بھرا لمس چھوڑتے کہا۔ ہاتھ ہٹاؤ، وہ درشتگی سے بولی۔ نہیں ہٹا رہا، ایسے ہی لگا دو۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے بولا۔ سوئی چبھ جائے گی شمائم معلم شاہ۔ مہروش کا دل کیا یہی سوئی اس کی آنکھوں میں چبو دے جس پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ چبھنے دو، وہ اسے دیکھتے گمبھیر آواز میں بولا۔ مہروش کو لگا وہ دیوار سے سر پھوڑ رہی ہے۔ جب مہروش نے ہاتھ سے اس کا کالر پکڑتے اس کا اوپری بٹن ٹانکنے لگی۔ شمائم کی نظر مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی جس کے چہرے پر غصہ جھنجھلاہٹ دونوں تھے۔ شمائم نے اپنی نظریں مہروش کے گلوز لگے لبوں پر ٹکائی۔ شمائم کے جذبات میں ہلچل مچی۔ وہ اس کے لبوں کی طرف جھکتا، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا اسے اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس سے پہلے وہ مکمل طور پر مدہوش تھا۔ شمائم جھٹکے سے پیچھے ہوا اور اپنی گردن کی طرف دیکھا جہاں خون کی ہلکی سی بوند نظر آ رہی تھی۔ جنگلی بلی، وہ اس کی طرف دیکھتے بولا جو پل میں اس کے جذبات ٹھکانے لے آئی تھی۔ مہروش جو بٹن لگا چکی تھی جب اچانک شمائم کو اپنی طرف جھکتے اپنے لبوں پر شمائم کا سلگتا لمس محسوس کرتے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سوئی اس کی گردن میں چبا دی جسے وہ فوراً پیچھے ہوا۔ دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو، وہ سنجیدگی سے بولتے پاس سے ہٹتے مڑی۔ جب بر وقت شمائم اس کا بازو تھامے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کرتے اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ مہروش شدید مذمت کرنے لگی، اس کا سانس رکنے لگا۔ اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر مارتے اسے پیچھے ہٹانے لگی۔ اس کا رکتا سانس محسوس کرتے اپنی تشنگی مٹاتے پیچھے ہوا۔ اس کی طرف دیکھا جو گہرے سانس لیتی سرخ چہرے سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو، اسے کہتا دوبارہ اس کے لبوں پر بوسہ دیا۔ پیچھے ہٹو، اسے مکمل سلگائے واش روم کی جانب چل دیا جبکہ مہروش کا روم جل اٹھا۔ اس کی حرکت سے پیچھے ہاتھ سے اپنے ہونٹوں کو رگڑتے غصے سے بڑبڑائی۔ نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں شمائم، نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ اپنی بکس اٹھاتے غصے سے بیگ میں رکھنے لگی۔ مت چھوڑنا، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر شمائم واش روم سے نکلا تھا، واش روم سے بولا تھا اور ساتھ کہکا لگایا تھا۔ شمائم نے جلتی پر تیل ڈالا تھا۔ مر جو تم شمائم معلم شاہ۔ اس کی بات سن کر مہروش اونچا بولی جب شمائم کی کہکی کی آواز دوبارہ کمرے میں گونجی۔ شیر جہانگیر ہانیہ کو چھوڑنے ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ سیدھا راستہ جانے کی بجائے اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ یقامی لوگ اس راستے کا رخ کرتے۔ اس راستے میں وارداتیں بہت ہوتی تھیں۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ ہانیہ کی فلائٹ 7 بجے تھی۔ اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ ادھر پہنچتے ہی مجھے انفارم کرنا ہے۔ جی ڈیڈ۔ ہانیہ جو پیچھے موبائل میں مصروف شیر جہانگیر کے ساتھ بیٹھی تھی، شیر جہانگیر کی بات سن کر اسے دیکھتی بولی۔ تیمور جہانگیر کو وہ اس کی فلائٹ پر مل آئی تھی۔ تیمور جہانگیر ہاسپٹل سے اپنی فلائٹ آ گیا تھا۔ پہلے سے وقت کافی بہتر تھا لیکن سر میں اس کی درد کی ٹھیسیں اب بھی اٹھتی تھی۔ نورب کے بارے میں اس نے انفارمیشن نکلوائی تھی۔ وہ 7 بجے کو پاکستان کی فلائٹ سے یہاں آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا لیکن لڑکے کا کوئی ریکارڈ اسے نہیں ملا تھا۔ لڑکے کا ریکارڈ تھا ہی نہیں یا جان بوجھ کر اس کا ریکارڈ ہٹا دیا گیا تھا۔ وہ ابھی تک اس لڑکے کو نہیں جان سکا تھا اور نہ دیکھ سکا تھا۔ اس نے اپنے بندے لگائے ہوئے تھے کہ جیسے ہی اس لڑکے کی انفارمیشن ملی اسے فوراً بتائے۔ اس نے پاکستان میں بھی نورب کی انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ کی طرح مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان میں کہیں بھی اس کا ریکارڈ نہیں تھا۔ اس نے پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ بہت کوششوں کے بعد اس کے ہائر کیے پاکستان میں اپنے بندوں میں سے ایک نے نورب کا سرٹیفکیٹ اس سے بھیجا۔ وہ خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتی تھی۔ والدہ کے کھانے پر سائمہ کا نام دیکھ کے اس سے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی
جب اس کی نظر کیپٹن نورب کمال پر پڑی، اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اس کی بیٹی آرمی میں کیپٹن تھی، اس نے کئی بار اس کے نام کو دہرایا، اسے لگا وہ اسے مارنے آئی ہے۔ وہ ان سب کا مجرم تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا مشن ہی وہ تھا، اس کو مارنا ہی اس کا مشن تھا۔ ڈیڈ آپ کب آئیں گے مجھ سے ملنے؟ بہت جلد میرا بچہ، وہ اس کو اپنے اشارے میں لیتے اس کے سر پر لب رکھتا ہوا بولا، جبکہ اسے اپنی دوسری بیٹی کا انتظار تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ آئے گی، جس کی وجہ سے اس نے دوسرے راستے کا رخ کیا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی موت بن کر آنے والی ہے۔ اس کے گارڈ کچھ فاصلے پر اس کی گاڑی کے پیچھے تھے۔ ویرو ان کے ساتھ نہیں تھا۔ سر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا ویرو، وہ مال ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کروڑوں کا مال ہے، تمہارا وہاں ہونا بہت ضروری ہے، اور میں تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ لیکن سر، ویرو اسے دیکھتے بے بسی سے بولا۔ جب سے اس کی بیٹی اس کی دشمن بن کر سامنے آئی تھی، اس نے گولی تک چلا دی تھی، تب سے وہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ شیر جہانگیر کو گولی لگنے کی بھنک تک کسی کو نہیں پڑنے دی تھی، اور نہ شیر جہانگیر نے لگنے دی تھی، یہاں تک کہ اس کی بیٹی اور بیٹے کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہونے دی کہ اس کو گولی لگی ہوئی ہے۔ بس کہہ دیا، شیر جہانگیر ویرو کی طرف دیکھتے بولا۔ شیر جہانگیر پر نظر ڈالے ویرو وہاں سے جلتا باہر نکل گیا۔ وہ اپنے مالک کا حکم کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ ایئرپورٹ تک 1 گھنٹے کا راستہ تھا۔ شیر جہانگیر پیچھے سیٹ پر سر ٹکائے آنکھیں بند کر گیا۔ ہانیہ اپنے موبائل پر لگی ہوئی تھی جب اسے گولیوں کی آوازیں آنے لگی۔ ڈیڈ، ہانیہ نے ایک دم ڈرتے شیر جہانگیر کا بازو پکڑا۔ ڈرائیور نے ہڑبڑاتے گاڑی کی رفتار تیز کی۔ ریلیکس ہانی، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کو اپنے سر میں لیتا پیچھے مڑتے بیک شیشے میں دیکھا، جہاں اس کے گارڈ کی 3 گاڑیوں پر اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی۔ وہ اس کے دشمن نہیں ہو سکتے، شیر جہانگیر نے پیچھے مڑتے دیکھ کر سوچا، کیونکہ وہ اپنے اصلی حلیے میں تھا، جس کے دشمنوں کو بھی بھنک نہیں تھی۔ یہ کام اس کی بیٹی کا ہی تھا، یہ نورب کمال کا کام تھا۔ وہ دھمکی دے کر گئی تھی۔ ہانیہ اس کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ گولیوں کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ ڈیڈ، یہ لوگ کون ہیں؟ وہ کب کب آتے اس کی حصار میں چھپی ہوئی بولی، جس کے ڈر سے آنسو باہر نکل آئے تھے، جبکہ شیر جہانگیر کی نظریں پیچھے ٹکی ہوئی تھی، جہاں اس کے گارڈ کی گاڑیوں کے پیچھے 5 گاڑیاں تھیں جو اندھا دھند گولیاں چلا رہے تھے۔ جلدی چلو، وہ ڈرائیور کو دیکھتے دھاڑتے ہوئے بولا۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی، اسے ہانیہ کی فکر ہونے لگی تھی۔ اسے کسی طرح ایئرپورٹ پہنچانا تھا۔ اسے اب لگ رہا تھا کہ اس نے دوسرے راستے کا انتخاب کر کے غلطی کی ہے۔ اسے یقین تھا کہ نورب اس پر گولی تو چلا سکتی ہے، لیکن اسے جان سے ہی نہیں مار سکتی، جس کا اندازہ اس دن اسے بخوبی ہو گیا تھا جس دن ریسٹورنٹ میں اس پر نورب نے گولی چلائی تھی۔ لیکن پیچھے آتی گاڑیوں کو دیکھ کر اس کا اندازہ غلط نکلا تھا۔ اسے لگا تھا کہ صرف نورب اس سے ملنے آئے گی، لیکن گاڑیوں کی تعداد دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی لے آئی ہے، اسے مارنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی ہانیہ کو بھی مار دیتے۔ جب ایک دم اس کے گارڈ کی گاڑیاں ہوا میں اچھلی تھی، زمین پر لگتی گاڑیوں کو آگ لگ گئی اور زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ پیچھے گاڑیاں آگ میں سے گزرتے تیزی سے اس کی گاڑی کی جانب بڑھنے لگی۔ جب ایک دم تیزی سے قریب آتی گاڑیوں نے اس کی گاڑی کو چاروں جانب گھیر لیا۔ گاڑیوں کو بے وقت رکنے سے آواز دور تک اس خاموشی میں گونجی۔ شیر جہانگیر کے ڈرائیور نے بھی بیک وقت بریک لگائی تھی، نہیں تو سامنے کھڑی گاڑی سے زوردار تصادم ہوتا۔ ڈرائیور کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ہانیہ نے آنکھوں میں ڈر لیے چاروں جانب دیکھا۔ ڈیڈ، وہ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ پسینے سے اس کا پورا وجود بھیگنے لگا۔